ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی والدین کے حقوق کے بارے میں، والدین کے ساتھ کس طرح رفتار کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، یہ خالق کائنات خود ہمیں بتا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں آج کل کے زمانے میں ماہر نفسیات جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، جو روان شناس ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ فلان چیزوں کا خیال رکھو تاکہ تمہارے مخاطب پر اثر ہو، فلان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ انسان کے اعضاء اور روح کا علم رکھنے کے بعد تجویز کرتے ہیں کہ فلان چیزوں کا خیال رکھو، فلان چیز تم بجا لاؤ، اگر کسی کی تربیت کرنی ہو تو فلان چیز کا خیال رکھو، بچے کی کس طرح سے تربیت کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرنا ہے۔ لیکن خالق کائنات جو ہے، جس سے بڑھ کر کوئی ماہر نفسیات نہیں ہے، جس سے بڑھ کر کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہو سکتا، جس سے بڑھ کر کوئی روان شناس نہیں ہو سکتا، وہ والدین کے بارے میں ہر چیز کو، چونکہ خالق ہے، علیم ہے، خبیر ہے، جب سب کچھ خود جانتا ہے، چونکہ خالق ہے، تو انسان کے ہر اس چیز کو جان کر یہ حکم دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم عبادت اگر کرنا چاہو تو صرف رب اور اپنے حقیقی معبود کی عبادت کرو، لیکن اس کے فوراً بعد کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کر کے پیش آؤ، تمہاری جو رفتار ہے، کردار ہے، وہ والدین کے ساتھ کیسا ہونی چاہیے، یہ خود خالق کائنات بتا رہا ہے۔ تقریباً قرآن کے اور 3 آیتوں میں بھی جہاں جہاں پر خالق کائنات اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں پر اپنے لیے شریک نہ ٹھہرنے کے لیے بتاتے ہیں، وہاں پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس کے بعد چونکہ خالق خود سب کچھ جانتا ہے، فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب تمہارے والدین جو ہیں تمہارے پاس ہو اور ان میں سے ہر 2 یا ان میں سے ایک اگر بوڑھا ہو جائے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہاں پر کیوں خالق کائنات نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم جو دے رہا ہے، اس میں انسان کے وجدان کو، ضمیر کو جب جھنجھوڑ رہا ہے تو صرف اور صرف جا کر پیری اور بڑھاپے کے زمانے کو اور اس کا ذکر کر کے انسان کے ضمیر کو، وجدان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اے انسان، تم اپنے والدین کے ساتھ جب وہ بوڑھا ہو جائے، جب ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کے ساتھ احسان کرنا اور اف بھی نہیں کہنا۔ اور اس کے آگے جا کر فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم انداز میں گفتگو کرو۔ اب والدین یقیناً اگر جوانی کے ایام میں اگر آپ دیکھیں، والد جوان ہو، خود کماتا ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تو پھر جوان بیٹے کی طرف وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے خالق کائنات نے بھی اس چیز کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ جہاں پر انسان کو ضرورت تھی جسمانی طور پر اور روحانی طور پر، جب والدین بوڑھا ہو جائے تو ان کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انسان ہے کہ جتنا اس کو تذکر دے پھر بھی وہ غافل رہ جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے اپنے لیے عبادت کی جو دعوت دی ہے اسی کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اے انسان، میری عبادت کرو لیکن اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میں مختصر کرتا ہوں۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ابی ولاد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ مولا احسان سے مراد کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے انفاق، آپ جو ہے پیسہ
یا کوئی بھی سامان جو ہے خدا کی راہ میں دیتا ہے اسے انفاق کہتے ہیں. لیکن احسان ہر وہ چیز جو محبت کی شکل میں ہو، جو پیسے کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، ماں باپ کی اطاعت کی شکل میں ہو، اسے احسان کہتے ہیں. لیکن احسان کے بارے میں ابھی ولاد سے روایت ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا والدین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، تو اس احسان سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب والدین کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور والدین کے تمہارے لیے بتائے بغیر اس چیز کو اگر تم انجام دے تو اس کو احسان کہتے ہیں. والدین جب تجھے بتائیں، والدین جب تجھے سوال کرے میرے لیے پیسہ بھیجو، میرے لیے فلان چیز کی ضرورت ہے، میرے لیے جسمانی طور پر میں کمزور ہو چکا ہوں، تم میرے پاس مجھے دیکھ بھال کے لیے آ جاؤ. اس کے بعد اگر آپ والدین کی اطاعت کرتے ہیں، والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب والدین ادھر سے فون کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ کم از کم مہینے میں 2 مرتبہ 1 مرتبہ مجھے کال کیا کرو، فون کیا کرو، اس کے بعد جو آپ فون کرتے ہیں وہ احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ ان کی ضرورت کو آپ پہچان لیں، آپ درک کر لیں ان کے بتائے بغیر. اس کے بعد جو ہے ان کو مالی ضرورت ہو تو اسے پورا کرے. یہ ہے احسان. ٹائم آ چکا ہے. میں صرف 2-3 واقعات مطالب بیان کرنے اسی آیت کے ضمن میں کہ کیوں یہاں پر قضا کا لفظ واجہ استعمال ہوا میں بیان نہیں کرتا ہوں. صرف اور صرف 3-4 واقعات مختصر بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک چیز جو ہم طلاب میں کمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم تحصیل علم کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو بس ہمارا فریضہ اور واجب عینی یہی ہے کہ ہم تحصیل علوم حاصل کریں اور کچھ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. درحال کہ ایسی بات نہیں ہے. آپ علم کے لیے اس وقت آتے ہیں جب آپ کے اوپر والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ احسان کرنا واجب عینی نہیں ہوا تھا. آپ آئے تھے قم میں، لیکن کبھی کبھار دیکھنے کو ملتے ہیں کہ والدین اکیلا تنہا گھر میں ہیں، لیکن ہم یہاں پر مزے سے پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، میرا پایان نامہ ہے، میرا فلان چیز ابھی رکی ہوئی ہے، میں اگر جاؤں تو کیا کروں. جس چیز کے قرآن نے سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے اور ہم طلاب کو عام عوام کی نسبت زیادہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، ہم اسی میدان میں بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اب میں صرف وہ واقعات بیان کر کے، اور آج کی یہ مجلس بھی ماں کے ساتھ مربوط ہے. جب اس دنیا سے والدین کا سایہ چھن جاتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے. جب والدین زندہ ہوتے ہیں تو ہر کوئی مستی میں، جوانی میں لاشعوری طور پر وہ غافل رہتا ہے، لیکن جب اس کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ تمہارا جو والد تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، یہ جو تمہاری ماں تھی جو ہمیشہ تیری آواز کو تکتی رہتی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. یقیناً جو دعا کے جو ابواب ہیں قبولیت کے، یقیناً والدین جب اس دنیا سے چلے جائے، ماں جب اس دنیا سے چلی جائیں تو سمجھ لیں ایک دروازہ بند ہو چکا ہے. کہتے ہیں کہ میں مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں اور مطالب بیان نہیں کروں گا. ایک بوڑھی عورت کو ایک جوان نے غافل ہو کر اسے اولڈ ہاؤس میں لے گیا. والدہ کو اولڈ ہاؤس میں لے گیا اور وہ ادھر سے پیسے دیتے تھے. جب انسان جوان ہو کر بیوی گھر میں لاتے ہیں، جب اس کا اپنا بچہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز سے غافل رہ جاتا ہے. اس نے بھی لاشعوری طور پر یا بیوی کے کہنے پر اس نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں لے گیا. ایک دن اولڈ ہاؤس سے ایک فون آتا ہے کہ اے جوان، تیری ماں کا اگر آخری دیدار کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ماں آخری سانس لے رہی ہے. بیٹا یہ سن کر تڑپ کر جاتے ہیں اور جب ماں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری ماں مجھے معاف کر دے، آپ بتائیں میں آخری جو خواہش ہے آپ کی میں پورا کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اب سنیں ماں کی جو دل ہے، ماں کی جو ممتا ہے.
ماں اس کو پاس بلا کر کہتے ہیں میرے بیٹا جو کچھ بھی تم نے میرے ساتھ کیا میں نے برداشت کیا، اس اولڈ ہاؤس میں جو گرمی تھی سردی تھی میں نے برداشت کی، اب میں خدا کے حضور جانے والی ہوں، لیکن ایک چیز کا میں یہاں پر شدت سے احساس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر تم اگر لا سکتے ہو، میرا کہنا مانتے ہو تو ایک پنکھا خرید کر اس اولڈ ہاؤس کے لیے وقف کر دو۔ مجھے خوف ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ایک دن تیرا بیٹا تجھے گھر سے نکال کر اگر یہاں پر بھیج دے تو میں نے اس گرمی کو میں نے تو برداشت کی ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہ تجھے یہ گرمی برداشت نہ ہو۔ یہ ہے ماں کی ممتا، یہ ہے ماں کی ممتا۔ کسی اور نے اپنی ماں کو کنویں میں لے گیا، نعوذ باللہ اس نے اس قدر غافل تھے اپنی ماں کو کنویں میں پھینک دیا، اور 1-2 گھنٹے کے بعد دوبارہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں ماں زندہ تو نہیں ہے، آ کر اوپر سے دیکھنے لگتا ہے تو نیچے سے ماں کہتی ہے میرا بیٹا احتیاط کرنا کہیں تم اوپر سے نیچے گر نہ جائے۔ یہ ہے ماں کی ممتا۔ اور وہ مشہور جو واقعہ آپ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے پاس جو آیا 2 عورتیں اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور جب اصلی ماں نے دیکھا کہ امام نے حکم دیا کہ اس بچے کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دے، جب یہ کہنا تھا ماں جو حقیقی ماں تھی اس کی ممتا میں جو تڑپ اور اضطراب پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا مولا اس عورت کو میں بخش دیتی ہوں، یہ میرا بیٹا لے جائے، مجھے قبول نہیں ہے کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو۔ یہ ماں ہی ہے، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، نہ ملے گا اس کا نعم البدل، ڈھونڈے گا سارا جہاں۔ جب ماں کا سایہ ہم سے چھن جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے ماں کا۔ اور اسی والدین کے احترام اور ان کے احسان، ان کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں، خداوند متعال والدین کے ساتھ احسان کرنے والوں کو، والدین کے ساتھ اطاعت کرنے والے افراد کو ہم دین دنیا بھی اسے دیتے ہیں، ہم آخرت بھی اسے دیتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب کے والد گرامی جب مریض ہو گئے، جب نابینا ہو گئے اور مجبور ہو گئے قوم کو ترک کرنے میں، تو آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ جب آپ دوستوں سے مشورہ لیا، کہا کہ آپ کو تو نہیں جانا چاہیے، آپ اس قدر آپ میں صلاحیت ہے، لیاقت ہے، آپ قابل ہیں، آپ مجتہد بن سکتے ہیں، آپ حوزہ علمیہ قوم کو ترک نہ کریں، والد کو کوئی اور دیکھے گا۔ لیکن رہبر نے کہا کہ میں حوزہ علمیہ کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے مجتہد نہیں بننا ہے، مجھے اپنے والد کی تیمہ داری کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، اور مجھے ان کی خدمت کرنا ہے، اور مجھے ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ اور اس بات کے ساتھ قوم کو ترک کرتے ہیں، لیکن والد بھی بامعرفت والد تھے۔ کہا سید علی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے دنیا بھی دے اور آخرت میں دونوں میں جگہوں پر تجھے کامیاب و کامران کرے۔ آج دیکھیں کون سوچ سکتا تھا کہ اس مقام پر پہنچ جائیں، لیکن یہ والد کی طرف سے جو دعا ہے، یہ اس دعا کا اثر ہے جو رہبر معظم خود فرماتے ہیں، یہ میرے باپ کی دعا کا اثر ہے کہ آج میں اس مقام پر فائز ہوں۔ اور بھی واقعات ہیں اور بھی مطالب ہیں، لیکن ٹائم کی گنجائش نہیں ہے، مختصر